أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، اے مدینے کے ساحل خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی ہماری لائیو رمضان ٹرانسمیشن کا لاسٹ سیگمنٹ قصص الانبیاء ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کے ایسے واقعات کو آپ کے سامنے لایا جائے جس سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ آج اس سیگمنٹ میں ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے سوال کرتے ہیں
کہ اے اسرائیل، اے ملک الموت، تو نے آج تک زمین سے اتنے جسموں میں سے روحیں قبض کی ہیں، اتنے جسموں میں سے روحیں نکالی ہیں، اتنی روحیں تم نکالتے ہو، تمہیں کسی روح نکالنے کا افسوس بھی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب اس سوال پر اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ، میں زمین سے جتنی بھی روحیں قبض کرتا ہوں، مجھے ہر روح قبض پڑنے پر، ہر ایک روح قبض کرنے پر بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن چونکہ تیرا حکم ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی روح قبض کر لی جائے، میں اس حکم کے آگے انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اس حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، روح قبض کرنی پڑتی ہے۔ لیکن آج تک 2 واقعات ایسے ہیں، 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے تیرے حکم پر 2 انسانوں کی روحیں قبض کی ہیں، لیکن ان روحیں قبض کرنے کا افسوس مجھے آج تک ہے۔ وہ روحیں تو میں نے قبض کر لی، ان کی جانیں تو نکل گئی، لیکن ان کا افسوس مجھے آج تک ہے۔ اب وہ 2 واقعات کون سے ہیں؟ اب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ 2 واقعات بیان کرنے لگتے ہیں۔ پہلا موقع تب ہے جب ایک کشتی سمندر میں بہہ رہی ہے۔ اے اللہ، تیری طرف سے اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، تیری طرف سے حکم ہوتا ہے کہ طوفان آ جائے اور کشتی تباہ ہو جائے۔ اب طوفان کی وجہ سے وہ کشتی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس طوفان کے نتیجے میں صرف 2 لوگ اس طوفان میں بچتے ہیں، اس کشتی میں سوار 2 لوگ صرف بچتے ہیں۔ ان 2 لوگوں میں ایک ماں ہوتی ہے اور ایک اس ماں کا چھوٹا ننھا بچہ ہوتا ہے۔ اب اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ، وہ دونوں ماں اور بیٹا اس طوفان سے بچ کر ساحل پر پہنچتے ہیں، تیری طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل، اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اب اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو وہ موقع بتا رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے حکم کی تعمیل تو کر لی، میں نے اس ماں کی روح قبض تو کر لی، اس ماں کی جان نکال لی، لیکن مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لی۔ اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بچہ کیسے پرورش پائے گا؟ پہلا موقع تو یہ اسرائیل علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ اب دوسرا موقع کون سا تھا؟ اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، دوسرا موقع بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، دوسرا موقع تب ہے، وہ موقع ہے کہ جب ایک شداد نامی بادشاہ نے خوب پیسہ لگا کر، آج کی اگر دنیا کے حوالے سے بات کریں تو اس نے خوب پیسہ لگا کر، دولت لگا کر، ٹائم لگا کر ایک جنت تعمیر کی، اپنے غلاموں کو کہہ کر اس نے اتنا پیسہ لگا کر ایک عالی شان جنت تعمیر کی۔ وہ جنت کیوں تعمیر کی، کیسے تعمیر کی، وہ اس واقعے میں بعد میں چل کر تفصیل ہے اس کی۔ ابھی اتنا ہی ہے کہ اس نے بادشاہ نے جنت تعمیر کر لی، وہ بادشاہ جنت دیکھنے کی نیت سے اب اس جنت کے سامنے جا رہا ہے، دروازے میں انٹر ہونے لگا ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے اس جنت کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ ایک پاؤں اس کا گھوڑے پر ہے، دوسرا پاؤں بادشاہ کا بھی گھوڑے پر زمین پر لگا نہیں ہے، گھوڑے سے نیچے ہے پر زمین پر لگا نہیں ہے۔ اے اللہ، اس موقع پر تیری طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، اے اسرائیل، اس بادشاہ کی روح قبض کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص، اس نے دنیا سے اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، ایک عالی شان جنت تعمیر کروائی، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکا۔ پیسہ تو لگا لیا اس نے، جنت تو تعمیر کر لی، ایک عالی شان محل تعمیر کر لیا، لیکن وہ اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکا، اور اس کی روح تیرے حکم کی وجہ سے میں نے قبض کر لی۔ لیکن مجھے اس کا افسوس آج تک ہے کہ اس نے اتنا پیسہ لگایا لیکن وہ اپنی ایک چیز کو دیکھ نہ سکا۔ اب اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، کیا تو جانتا ہے کہ وہ شخص، وہ ننھا بچہ جس کی ماں کی روح تو نے قبض کر لی، اس کی پرورش کیسے پائی، اس کا مستقبل میں کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اسرائیل علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اے اسرائیل، اس ننھے بچے کی پرورش کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی۔ اے اسرائیل، اس ساحل کے پاس ایک جزیرہ تھا جہاں ہم نے وہاں پر موجود پھولوں کو حکم دیا کہ اے پھولوں، تم اس جزیرے میں اس ننھے بچے کے لیے بستر بن جاؤ۔ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی کرنیں اس بچے پر نہ پھینکو، بادلوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے اوپر نہ برسو، اس سے دور رہ کر برسو۔ اے اسرائیل، ہم نے اس بچے کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی، وہ بچہ پرورش پایا۔
اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اسی جزیرے میں. ایک دن ایک بادشاہ وہاں پر اس جزیرے میں شکار کی غرض سے آتا ہے. وہ اس بچے کو دیکھتا ہے. اس بچے کو دیکھ کر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اسے اپنی اولاد بنا لے. اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. اب وہ بادشاہ ایک ننھے پیارے سے بچے کو دیکھ کر اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے اپنی اولاد بنا لیتا ہے. اب وہ بادشاہ اسے لے گیا. بادشاہ کے انتقال کے بعد وہ ننھا بچہ جس کی ماں کی روح دنیا قبض کر لی تھی، وہ بچہ پورا ایک بادشاہ بن گیا، ایک سلطنت کا بادشاہ بن گیا. اس کے بعد جب وہ بادشاہ بنا تو ہم نے اپنا ایک پیغمبر اس کے پاس بھیجا. اللہ تعالیٰ یہ اسرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر انہیں بتا رہے ہیں کہ اس بادشاہ کے پاس ہم نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا. ہمارے پیغمبر نے اس بادشاہ کو جا کر ترغیب کی کہ اے بادشاہ ہمارے رب کے حکم کی تعمیل کرو. اسے سیدھا راستہ دکھایا کہ سیدھے کاموں پر چلو، یہ غلط کام چھوڑ دو. لیکن اس بادشاہ نے ہمارے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار کر دیا. اس بادشاہ نے ہمارے پیغام کو جھٹلا دیا. اس بادشاہ نے اس پیغمبر کے ایک پیغام سے انکار کر دیا. لیکن وہ پوچھنے لگا ایک بات. اب یہاں پر وہ بادشاہ اس پیغمبر سے ایک بات پوچھتا ہے کہ اے پیغمبر چل مجھے تو یہ بتا کہ اگر میں تمہارے رب کے حکم کی تعمیل کروں گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اب وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے رب کے حکم کی تعمیل کرو گے، اگر تم میرے رب کا حکم مانو گے تو تمہیں اس سے آخرت میں فائدہ ہوگا. آخرت میں تمہیں میرا رب جنت سے نوازے گا. وہ بادشاہ پوچھنے لگا پیغمبر سے مجھے بتاؤ کہ آخر تمہارے رب کی جنت میں ہے کیا؟ اب جب ہمارے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ یہ اسرائیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جب واقعہ سنا رہے ہیں کہ اب جب ہمارے پیغمبر نے اسے جنت کا سارا منظر بیان کر دیا، جنت کی چیزیں بتا دی کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، پورا منظر سننے کے بعد وہ بادشاہ کہنے لگا اچھا یہ ہے تمہارے رب کی جنت میں یہ جنت خود تعمیر کروں گا. میرے پاس سب کچھ ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس غلام ہے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو میں تو یہ صلاحیت رکھتا ہوں کہ اس جیسی جنت تو میں خود تعمیر کر لوں. اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو یہ حکم دیا کہ اے میرے غلاموں، اے مزدوروں، لگ جاؤ اس کام میں اور ایک اس جیسی جنت بنانے میں لگ جاؤ، ایک عالی شان محل بنانے میں لگ جاؤ. اب پورا ٹائم خرچ ہونے کے بعد، پورا پیسہ لگنے کے بعد جب وہ جنت تعمیر ہو جاتی ہے، بادشاہ اب فیصلہ کرتا ہے کہ جنت تعمیر ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، تو اب مجھے جا کر خود جو ہے وہ دیکھنی چاہیے جنت. اس نیت سے جب وہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، محل سے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، جنت کے لیے جا رہا ہوتا ہے. جنت کے سامنے پہنچتا ہے، تعمیر شدہ جنت ہے، جنت کے سامنے پہنچتا ہے دروازے پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہے. ایک پاؤں اس کا گھوڑے پر ہے، دوسرا پاؤں بھی زمین پر لگا نہیں ہے لیکن گھوڑے سے اتر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اے ملک الموت، اس موقع پر ہم نے تجھے حکم دیا کہ اس بادشاہ کی روح قبض کر لو. اب اس واقعہ کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ دیتا ہے ہمیں عاجزی سے اس زمین پر رہنا چاہیے. اگر ہم غرور کریں گے، اگر ہم تکبر کریں گے، جتنا مرضی ہمارے پاس پیسہ ہو، جتنی مرضی ہمارے پاس دولت ہو، جتنے مرضی ہم بڑے بادشاہ ہوں، تو ہم کسی صورت اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے. ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ٹرینڈنگ ویڈیوز یوٹیوب چینل کی طرف سے یہ کاوش بہت پسند آ رہی ہوگی. اپنی اس رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں. آمین.